میں امداد سمرو ایک طرف مذاکرات کے لیے ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو دوسری طرف مذاکرات کو سبوتاژ کرنے والے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ اب تک مذاکرات کے عمل کو یا مفاہمت کہ کسی بھی عمل کو سبوتاژ کرنے والے ہی کامیاب ہوئے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مفاہمت کا جو ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کوشش کامیاب ہوگی یا پھر سازشی عناصر کامیاب ہوں گے۔ ان سازشی عناصر کے لیے ایک وقت میں انہیں ایم آئی کا ایجنٹ بھی کہا گیا تھا، کہنے والے باہر کے نہیں تھے، اندر کے ہی تھے۔ تو اب پھر مذاکرات کی کوششوں کے جواب میں انکار بھی کیا جا رہا ہے۔ ایک تو اس معاملے پر بات ہوگی، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان رابطے باضابطہ طور پر ہو چکے ہوئے ہیں، تو ایک اس عمل پر بات، اس معاملے پر بات ہوگی۔ دوسرا، کچھ حادثات، کچھ واقعات، اور کراچی سے ایک خطرناک قسم کی خبر آئی ہے کہ وہاں کس طرح بچوں کو نوچا جا رہا تھا اور کسی کو پتہ تک نہیں چل رہا تھا۔ 100 بچوں کو نوچنے والے جنسی بھیڑیے، ان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے کراچی پولیس نے۔ اور پنجاب میں حادثات میں 24 گھنٹوں کے دوران بڑے تعداد میں اموات ہوئی ہیں۔ صرف سرگودھا میں 23 لوگ ہلاک ہونے کی خبریں ہیں، جاں بحق ہونے کی خبریں۔ تو ان معاملات پر بات کریں گے، لیکن آغاز ایک چھوٹا سا ایک ویڈیو ہے وادی تیرا کی ہے۔ وادی تیرا میں کیونکہ کارروائیاں شروع ہیں، نقل مکانی بھی ہے، وہاں کی صوبائی حکومت تو نہیں لیکن وزیر اعلیٰ شعبدہ بازی کر رہے ہیں، سہیل آفریدی صاحب آپریشنز کی مخالفت کر رہے ہیں اور وہاں گئے بھی تھے، ان کی حکومت تعاون بھی کر رہی ہے، لوگوں کو وہ کچھ اور بھی بتا رہے ہیں۔ وہاں آپریشن کے دوران ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے، اور اب کیونکہ افواج پاکستان جو ہیں ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ جب تک ویڈیو نہیں بنائیں گے، ایویڈنس نہیں دیں گے، تب تک تحریک انصاف کا جو نیریٹو ہے اس کو کاؤنٹر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جناب معصوم لوگوں کو مارا گیا، بچوں کو مارا گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ دہشت گردوں کی ہلاکتوں کو بھی وہ کسی اور طریقے سے جو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ تو ایک ویڈیو ہے، نظر آ رہا ہے کہ جو آپریشنز کرنے والے ہیں وہ خود ساتھ ساتھ بنا رہے ہیں، ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے فوجی جوان ہیں اور وائرلیس پر کسی کو بتا رہے ہیں کہ جی سامنے ایک گاڑی ہے سویلین، وہ رک نہیں رہی، وہ بھاگ رہی، مطلب وہ اس کو اشارہ کیا، روک نہیں رہے، وہ گاڑی بھگا رہے ہیں۔ تو رکا جاتا ہے کہ ان کو پیچھا کریں، وہ گاڑی سے اترتے ہیں، پھر وہ گاڑی کو روکتے ہیں، گاڑی سے فائر آتا ہے، یہ جوابی فائرنگ کرتے ہیں۔ نظر آ رہا ہے کہ ایک آدھ بندہ جو ہے وہ گرا ہوا ہے، دہشت گرد، اور ایک برقعے میں اس کو پھر پکڑ لیتے ہیں، اس کا ہاتھ پاؤں باندھ لیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں افغان طالبان ہوں، افغان طالبان، ٹی ٹی پی نہیں، افغان طالبان۔ اب یہ لوگ یہی کرتے ہیں کہ وہ سویلین آبادیوں میں جا کر بس جاتے ہیں، قصبوں میں، بستیوں میں، شہروں میں، اور ڈھال بنا لیتے ہیں عورتوں کو، بچوں کو، معصوم شہریوں کو، اور پھر تحریک انصاف ان کی الگ سے ڈھال بن جاتی ہے کہ دیکھیں جی یہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن نہیں ہو رہا، یہ تو ہمارے لوگوں کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے۔ تو ایک ویڈیو بہت بڑا ثبوت ہے۔ اچھا وہ ویڈیو جو ہے نا، اس ویڈیو میں کیونکہ اب ڈرون جو ہے وہ کیمرے والے ڈرون جو لوکیٹ کرتے ہیں، ٹریس کر رہے ہوتے ہیں کہ اس پورے ایریا میں کیا ہو رہا ہے، تو وہ ڈرون سے بیسیکلی دیکھا جا رہا ہے کہ گاڑی جو ہے وہ جا رہی ہے، اس کو ڈرون کے ذریعے ٹریس کر کے پھر وہ ان کے پیچھے جوان جاتے ہیں۔ تو وہ یہ ایک معاملہ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے بتانا کہ جی کیا ہو رہا ہے وہاں پر، اور کس طرح تحریک انصاف ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے دہشت گردوں کو۔ اچھا جی، اب محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں اس وقت سن جام شوروں کا شہر ہے، دریائے سندھ کے کنارے پر آباد، بڑا خوبصورت قدیم تاریخی شہر، جی ایم سید کا آبائی گاؤں ہے، اور آج ان کی 122ویں سالگرہ ہے۔ تو سالگرہ کی نسبت سے وہاں پر ایک تقریب ہوتی ہے ہر سال۔ اس بار ان کے پوتے زین شاہ صاحب، جن کی سندھ یونائٹڈ پارٹی ہے، جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا حصہ ہیں، جو وفاق پاکستان کی سیاست کرتے ہیں۔ جی ایم سید صاحب کی سیاست تو الگ ہی پسندی کی تھی، وہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے تھے، پاکستان کو بھی نہیں مانتے تھے، حالانکہ قرارداد پاکستان انہوں نے ہی پیش کی تھی سندھ اسمبلی میں۔ اس کے بعد ان کے سیاسی نظریات، سیاسی وچار بدل گئے، اور اس کے بعد پھر ان کے جو آنے والی نسل ہے
نئی نسل ان کے وچار بدلے تو وہ پاکستان کے آئین اور پاکستان کے وفاق کے اندر رہ کر سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج ان کی سالگرہ کے موقع پر ایک تقریب، اور وہاں پر محمود خانہ چکزئی صاحب، راجہ ناصر عباس صاحب اور تحریک تحفظ جائن پاکستان کی دیگر لیڈرشپ بھی موجود تھی۔ تو وہ پہنچے وہاں پر، لیکن کئی رکاوٹوں کا سامنا کرتے ہوئے وہاں پہنچے۔ ایک ویڈیو ہے اگین کہ زین شاہ صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں، جانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے گاؤں، اپنا وہاں تقریب کے لیے، تو راستوں کی بندش کی وجہ سے پھر وہ دریا کے اندر جو ہے وہ اپنا سفر شروع کر دیتے کشتیوں کے ذریعے، اور وہ وہاں پر پہنچتے ہیں۔ کچھ ویڈیوز جو ہیں تحریک تحفظ جائن پاکستان والوں نے شیئر کیے ہیں کہ جی جام شوروں کے قریب محمود خانہ چکزئی صاحب کے قافلے کو روکا گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں ویلاگ کر رہا ہوں تو میری زین شاہ صاحب کے نمبر پر ان کے کسی قریبی ساتھی سے بات ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ جی وہ پہنچ گئے ہوئے سب وہاں پر۔ تو تحریک تحفظ جائن پاکستان والے ایک ماحول بنا رہے ہیں، تمام قوتوں کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ کل کراچی میں تھے، محمود خانہ چکزئی صاحب پہنچے، تو وہاں پر ان کی جو پہلی ایکٹیویٹی تھی وہ سید خورشید شاہ پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر، ان کے گھر گئے، ان کی عیادت کی۔ اب یہ بند دروازے کھولنے کی کوشش ہوتی ہے نا، کہ آپ غمی خوشی ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں تاکہ آپ کی جو ہے وہ رسم و راہ رہے۔ عمران خان صاحب تو سارے دروازے بند کر دیتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ جی میرے مخالفین کے بچوں کی شادیوں میں کوئی نہیں جائے گا، ان کے جنازوں میں کوئی نہیں جائے گا، یہ کہتے تھے نا عمران خان صاحب۔ تو یہاں یہ روایتی سیاستدان جو اپنی سماجی روایات کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، وہ جو ہیں وہ اپنا غمی خوشی، بیماری اور وہ کیا کہتے ہیں جی مرضی، وہ سانجھا رکھا ہوتا ہے انہوں نے، ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں۔ تو خورشید شاہ صاحب کے پاس ان کا جانا اور اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد ان کی پہلی ایکٹیویٹی تھی، وہاں پر انہوں نے ان کی عیادت کی۔ اس کے بعد انہوں نے جو سندھ کے سابق گورنر ہیں، مسلم لیگ نون کے سابق رہنما محمد زبیر صاحب، ان کے گھر گئے، وہاں میڈیا ٹاک کی، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ جی مذاکرات بیٹھے، ساری سیاسی جماعتیں کوئی 6-7 نکات پر، 5-6 نکات پر متفق ہو جائیں، اس پر دستخط کر لیں، عمران خان صاحب سے دستخط میں کرواؤں گا۔ یہ سارا کچھ چل رہا تھا۔ تو کل رات میں بیٹھا ہوا تھا، عمران شفقت صاحب بیٹھے تھے، میں تھا اور کچھ اور دوست بیٹھے ہوئے تھے، اچانک سلمان خان راجہ صاحب کی گفتگو چلنا شروع ہو گئی کہ جی مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مذاکرات سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، مذاکرات سے عمران خان کی رہائی نہیں ہو سکتی، اس طرح کی کچھ گفتگو تھی۔ تو میں نے کہا ادھر ایک اسپیس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مزاحمت کے ساتھ ساتھ، یعنی وہ تحریک تحفظ جائن پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے، اگر وہ دیکھیں جی ایم زید کی سالگرہ تک وہ چلے گئے، ایک پریشر بلڈ ہوتا ہے۔ وہ کراچی میں، اس کے سے پہلے لاہور آئے، وہ تاجر تنظیموں سے مل رہے ہیں، وہ لوگوں سے مل رہے ہیں، لوگوں کو قائل کر رہے ہیں کہ جی 8 فروری کی سٹرائک آپ نے کامیاب کرنی ہے، اور ان کا زور یہ ہے کہ سٹرائک کا ماحول بنے گا تو حکومت مذاکرات کے لیے بیٹھ جائے گی۔ وہ اس پر کام کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ جو مذاکرات کا ایک ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، بیانات کے ذریعے اس ماحول کو سبوتاج کیا جا رہا ہے۔ تو میں حیران کہ یہ کیا ہے، اپنا طرز عمل ہے، کیونکہ تحریک انصاف کا جتنا سنجیدہ حلقہ ہے، سنجیدہ لیڈرز ہیں جو واقعتاً تحریک انصاف کے ساتھ مخلص ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، جو میلہ کمانے نہیں آئے، جو پارٹ ٹائم سیاستدان نہیں ہیں، جنہوں نے عمران خان کے ساتھ بہت عرصہ اپنا وقت گزارا ہے، جوانی دی ہے عمران خان صاحب کی اس تحریک کو۔ اب ہم اس تحریک سے اختلاف کریں نہ کریں وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن انہوں نے دی ہے۔ وہ سب کہتے ہیں کہ نہیں مذاکرات۔ علی محمد خان صاحب کو میں سن رہا تھا، انیکا نثار کا پروگرام ARY میں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اچھا علی محمد خان کون ہے، جن کو جب گرفتار کیا گیا 9 مئی کے بعد عدالت ضمانت دیتی تھی، جیل سے باہر آتے تھے، آگے ایک سپاہی کھڑا ہوتا تھا، کہتا تھا سر آپ ایک اور مقدمے میں گرفتار ہیں، ان کے ہاتھ میں پوٹلی ہوتی تھی کپڑوں کی، باوقار انداز میں جا کر پولیس کی گاڑی میں بیٹھ جاتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی سیاسی کارکنوں کی توہین اور تضحیک نہیں ہونے دی، ان کو شرمندہ نہیں ہونے دیا، باوقار انداز میں وہ جیل جاتے تھے، مسلسل جاتے رہے، اور انہوں نے کبھی بھڑک بازی بھی نہیں کی تھی۔ اور جنہوں نے
بھڑکے شڑکے ماری، یا تو ملک سے بھاگ گئے یا تحریک انصاف کو چھوڑ دیا، جو کہتے تھے تیرا باپ بھی دے گا آزادی، آج پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ ہاں، عمران خان کے معاملے میں وہ جذباتی تھے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی 26 نومبر کی جو کال تھی 2024 کی، اس سے پہلے میں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اور میں نے بشرا بی بھی موجود تھی، میں نے ان کو کہا کہ خان صاحب جتنے بھی لوگ آپ کو آ کر بتاتے ہیں کہ جی باہر انقلاب آ رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، جو لوگ کہتے ہیں 10 لاکھ لوگ نکالیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے، لہٰذا مفاہمت اور مزاحمت دونوں چیزیں آپ ساتھ ساتھ رکھیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اب بھی وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ڈائلاگ کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ جو لوگ چیمپئن بنے پھرتے تھے نا مزاحمت کے کہ لاکھوں لوگ نکالے، وہ لوگ کدھر ہیں آج؟ تو جو لوگ ریئل پکچر جن کے پاس ہے، جو عمران خان کو بیچ نہیں رہے، وہ حقائق کا ان کو ادراک بھی ہے، وہ اور اس کا اظہار بھی برملا کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ علی بن گنڈا پور، ان کی جو کوششیں ہوتی تھی نا کہ وہ مزاحمت بھی کرتے رہتے تھے اور پھر ادھر مفاہمت کے معاملات کے لیے کوئی ادھر ادھر بھی جاتے تھے، اور وہ آخری جب سی ایم شپ سے ہٹنے سے پہلے وہ کہتے تھے کہ جی مجھے عمران خان سے ایک میری ملاقات کروا دے، میں ان کو قائل کرنے کی کوشش کروں گا کہ مذاکرات کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا، ایک ان کا ویڈیو بیان تھا جس کے بعد پھر ان کو وزارت اعلیٰ سے ہٹا دیا گیا، کہ انہوں نے علیمہ خان کو کہا تھا کہ وہ ایم آئی کی ایجنٹ ہے، ایم آئی کے لیے کام کرتی ہے۔ مجھے نہیں پتا ایم آئی کی ایجنٹ ہے کہ نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جتنی کوششیں ہوتی ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے یا مفاہمت کے لیے، وہ ساری کی ساری سبوتاژ کر دیتے۔ اچھا، میں علی محمد، وہ الزام ہے گنڈا پور کا، میں گنڈا پور صاحب کا، میرا نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی جو مفاہمت کی کوششیں ہیں، ان کے کوئی ایک بیان جو ہے ان کوششوں کو کے اوپر پانی پھیر دیتا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا تھا کہ ہمارے اپنے بھی ہیں جو ساری کوششوں کو ناکام بناتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا تھا نا کہ جی مذاکرات آپ جتنی مرضی تحریک چلا لیں، لیکن فائنلی آپ کو مذاکرات کے ذریعے ہی آپ اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں، وہی ہے والآخر مذاکرات میں ہی حل ہے۔ تو وہی بات اپنا یہ کہہ رہے ہیں اپنے بیرسٹر اپنا علی محمد خان صاحب، تو ادھر مذاکرات کے لیے ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ادھر یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اپنا کیا نام ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب دیکھیں پنجاب میں عالیہ حمزہ ہے، ان کے خلاف کچھ کمیٹیاں بنی، ان کے خلاف انہوں نے اپنے پارٹی کے چیئرمین کو کہا یہ چیئرمین ہی نہیں ہے۔ تو یہ عجیب و غریب قسم کی صورتحال تحریک انصاف کے لیے ہے، لیکن بہرحال دیکھتے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب جو کوششیں کر رہے ہیں وہ کتنی کامیاب ہوتی ہیں۔ اب اگلا جو معاملہ ہے، اچھا ایک اور مزیدار بات مذاکرات کے حوالے سے نا، افغانستان کا ذکر ہوتا ہے اکثر۔ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے وہ ہارڈ لائنر کہتے ہیں افغانستان کے ساتھ تو مذاکرات کریں، اپنے ملک میں یعنی دہشت گردوں سے مذاکرات کریں، اپنے ملک میں اپنی سیاسی قوتوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار نہیں، ان کے ساتھ مزاحمت نہیں ہوگی، اپنا مفاہمت نہیں ہوگی، ان کے ساتھ تصادم ہوگا۔ مطلب کتنا دوگلا پن ہے ان کے اندر۔ بہرحال اچھا جی، اب جو کراچی سے خبر ہے وہ بڑی خطرناک قسم کی خبر ہے۔ میں نے تو خبر دیکھ کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کراچی پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہاں کچھ ملزموں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور انہوں نے 100 سے زیادہ بچوں کے ساتھ زیادتی کی، جنسی واقعات ہوتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جی واقعات ہوتے تھے، ڈی این اے کسی ایک شخص سے ملتا تھا، پھر تفتیش ہوئی تو پھر پتہ چلا کہ جی انہوں نے یہ 2020 سے 2025 تک 7 شکایات وہ کہتے ہیں موصول ہوئیں، اور پھر ان کی جو ڈی این اے ہوئے تو ڈی این اے ایک ہی شخص سے مل رہے تھے۔ تو 6 سال سے الگ الگ کیسز کی تفتیش کی جاتی رہی، اور 12 سے 13 سال کے بچوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی، ان کو لے جا کر نا ملی ندی یا لیاری ندی کا ذکر ہے یہاں پر، وہاں جا کر ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا تھا، جنسی اور ملی ندی۔ اور اس میں ایک جو ملزم ہے، 2 ملزم بعد میں پھر ایک اور بھی ملزم شامل ہوا واقعات میں، ایک عمران اور ایک وقاص خان،
ایک ملزم جو ہے وہ پنکچر لگاتا ہے اپنا، ان کو منظور کالونی کا رہائشی عمران، پنکچر کی اس کی دکان ہے، ٹھی ہے پنکچر کا. تو یہ جناب پولیس کہہ رہی ہے کہ بہت بڑی ان کی کامیابی ہے، مسلسل انویسٹیگیشن اور تفتیش کر رہے تھے ان واقعات کی، اور وہاں سے انہوں نے یہ 100 سے زیادہ واقعات میں ملوث، اس طرح کی جنسی زیادتی میں ملوث، وارداتوں میں ملوث ملزمان کو، 2 ملزمان کو. ظاہر ہے یہ ایک سیریل ایک ہو جاتا ہے نا، اس طرح کلر ہوتے ہیں یا سیریل ریپسٹ ہوتے ہیں، یہ وہ ایک سلسلہ نظر آ رہا ہے. اچھا جی، اب دھند بہت ہے، اور ابھی میں خبر دیکھ رہا تھا کہ پنجاب میں اگلے آنے والے جو ہے وہ کچھ دنوں میں 20 سے 23 جنوری کے دوران شدید سردی، شدید دھند ہوگی. اور کل سرگودا اور گوادر کے قریب، سرگودا میں جو واقعہ ہوا ہے وہ تو بڑا خطرناک ہوا ہے، گوادر ذرا بلوچستان میں آ جاتا ہے. میں نے شروع میں سرگودا کہا تھا، سرگودا اور گوادر 23 ہلاکتیں ہوئی ہیں حادثات میں، لیکن جو سرگودا والا حادثہ ہے وہ بڑا خطرناک ہے. اس میں کوئی لوگ جا رہے تھے ٹرک میں جنازے میں شرکت کے لیے، اور موٹر وے دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا، تو وہ آف موٹر وے ہو گئے، کسی اور روڈ پر چلے گئے، اور پھر ٹرک جو ہے وہ خشک نہر میں جا کر گر گئی. آج کل نہروں میں پانی نہیں ہوتا، تو اس میں گر گئی، جس میں 7 لوگ موقع پر جاں بحق ہو گئے. باقی جو زخمی ہوئے ان میں 7 لوگ جو ہیں اسپتال جا کر انہوں نے دم توڑا. یعنی کتنا خطرناک حادثہ تھا دھند کی وجہ سے. اور فیصل آباد جا رہے تھے، سرگودا کے قریب حادثہ ہوا، جا فیصل آباد رہے تھے، اور اسی طرح 9 لوگ جو ہیں وہ گوادر والی سائڈ پہ حادثات میں جاں بحق ہو گئے. پتہ نہیں سندھ میں کتنے حادثات ہوئے ہوں گے، پنجاب کے دیگر علاقوں میں کتنے ہوئے ہوں گے. ظاہر ہے دھند بہت ہے، احتیاط کریں اور کوشش یہ کریں کہ غیر ضروری طور پر دھند میں نہ نکلیں. فوگ لائٹس کا استعمال کریں. اگر آپ سڑک پر ہیں تو بہت محتاط ہو کر چلیں اگر مجبوری میں بھی جا رہے ہیں، اور کسی بڑی گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی لگا دیں. آہستہ آہستہ رکھیں، اسپیڈ بہت سلو رکھیں. ہم بھی سفر کرتے رہتے ہیں مجبوری میں، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ بالکل ہم اپنا سڑک کے درمیان رہیں. اور پھر اگر بہت زیادہ دھند ہے تو کسی آباد علاقے میں، کسی اسٹاپ اوور پر، کسی ڈھابے پر، کسی ہوٹل پر رک جائیں، انتظار کریں دھند تھمنے کا، تاکہ جلدی پہنچنے کے چکر میں آگے ہی نہ پہنچ جائے، جان سے ہی نہ جائے. اب تو کے لیے اتنے، اللہ حافظ.